السلام علیکم دوستوں. دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیرت میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی یعنی سبق نمبر 1 سناؤں گا. تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے برائیاں عام تھیں. لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکام کو بالکل بھول چکے تھے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں دنیا کے سب سے پرانے اور مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد عبداللہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے. 2 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے. اس کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت نیک تھے. عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری تو بہت مشہور تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی شریف اور مالدار خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حیرہ میں نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائیں اور یہیں سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دینی شروع کی. سب سے پہلے آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے. اس عرصے میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی دعوت اسلام کا حکم ملا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے قریب صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور سب کو جمع کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا. اس پر کفار سخت برہم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کریں. جب کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. چنانچہ چند مسلمان مردوں اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت نیک دل تھا. ادھر مکہ مکرمہ میں دھیرے دھیرے اسلام برابر پھیل رہا تھا. روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا. دشمنوں کو بہت فکر ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بائیکاٹ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، جہاں مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گاڑی سے نجات پانے کے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا غم تازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ اب مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رئیسوں اور سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں تکلیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس میں نماز کا تحفہ ملا۔ کفار مکہ اور مشرکین عرب کی طرف سے مسلسل تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں چند لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر میں صلح کر لی، لیکن وہ اندر ہی اندر جلتے رہے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ ہجرت
ہجرت کے دوسرے سال ہی مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کافر کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان اور جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اس لڑائی میں اللہ کی مدد سے جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ بدر کے ایک سال کے بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے یہودیوں کے بھڑکانے پر مسلمانوں کے خلاف 10,000 کی فوج تیار کی، اور مدینہ پر حملے کی نیت سے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے، اور شکست کھا کر 1 مہینے کے بعد واپس چلے گئے۔ سن 2 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینے سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام فرمایا۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کفار نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر اس عمرے کی قضا کریں۔ مسلمانوں کو یہ سلسلہ پسند نہ آ رہی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالی نے فتح کی نشانی قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان حاصل ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں کافروں سے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر کفار ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، اور اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار کو معاف کر دیا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کیا، اور ہر جگہ توحید کا نعرہ
بلند کیا، اس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ سفر حج سے لوٹنے کے 3 مہینے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے علم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا۔ بالآخر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستوں، میں نے آپ کو سیرت کا سبق نمبر 1 سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔